الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ معزز سامعین، آج حضرت امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور سیرت کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، اور جو ہمارا پچھلے کئی دنوں سے اخلاقیات کے عنوان سے ترتیب سے ہمارا درس چل رہا ہے، میری کوشش ہوگی کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے جو ہمیں اخلاقی مثالیں ملتی ہیں وہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے بھی عرض کر سکوں۔ ماہ رمضان 3 سنہ ہجری میں حضرت کی ولادت ہوئی۔ نام ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا۔ 7ویں دن حضور نے خود ان کا عقیقہ کیا اور بال اتار کے تو بالوں کے وزن برابر چاندی صدقہ کی گئی۔ سنت طریقہ بھی یہی ہے۔ اہل بیت اطہار میں جن 12 اماموں کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان میں دوسرا نمبر آپ کا ہے، اور جو مشہور القابات ہیں لوگوں میں تو سید کا لقب آپ کا مشہور تھا، اس لیے کہ منبر پہ تشریف فرما ہو کر خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی گود میں اٹھا کر اور لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے۔ تو اس کے بعد پھر لوگوں میں یہی لقب آپ کا مشہور ہو گیا۔ اسی کے ساتھ آپ نے مستقبل کے حوالے سے خبر لوگوں کو دی تھی، یہ میرا بیٹا سید ہے، اور مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کے درمیان صلح کروا کے تو ان کے درمیان جو اختلافات ہیں یہ اختلافات ختم کروا دے گئے۔ مراد اس سے جو ان کے پاس حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جو خلافت کا معاملہ تھا، ایک مسلمانوں کا گروہ وہ تھا اور دوسرا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گروہ تھا۔ ان کے درمیان صلح کروا کے آپ نے امت کا اختلاف ختم کروایا تھا۔ ایک چیز ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنی چاہیے، جو خلافت راشدہ کا زمانہ ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی اور اس کے بعد پھر فتنوں کا زمانہ شروع ہوگا۔ وہ 30 سال جو دور خلافت، اسے خلافت راشدہ کہتے ہیں، اور اس خلافت راشدہ میں جو ہستیاں آتی ہیں وہ 5 ہستیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ 2 سال 3 مہینے اور 10 دن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، اور ان کے بعد پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ تو 23 سنہ ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی۔ 10 سال 6 مہینے اور 4 دن حضرت فاروق اعظم کا زمانہ خلافت ہے۔
ان کے بعد پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ 12 سال 11 مہینے اور 13 دن، نہیں 11 سال پورے 11 مہینے اور 13 دن، تقریباً کوئی 12 سال کے قریب زمانہ خلافت ہے۔ 35 سنہ ہجری میں شہادت ہوئی، اور ان کے بعد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے۔ 4 سال اور 7 مہینے 40 سنہ ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی، اور ان کے بعد پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ خلیفہ بنے، اور 6 مہینے کی مدت کم و بیش ان کی ہے۔ تو یوں 30 سالہ دور خلافت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے۔ ٹھیک، ہمارے ایک بڑا مشہور نعرہ ہے اہل سنت کے جو سٹیجز پہ لگتا ہے کہ نعرہ تحقیق، کیا کہتے ہیں؟ حق 4 یار، 5 یار کہنا چاہیے۔ 4 یار کا مطلب یہ ہے کہ آپ 4 خلفاء کی خلافت کو تحقیقی انداز میں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ امام حسن بھی تو خلفاء راشدین میں شمار ہوتے ہیں۔ بس وہ ایک بات مشہور ہو جاتی ہے نا، تو اسی مشہوری کو لے کے پھر سارے اسی طرح عمل کرتے رہتے ہیں۔ 4 یار بھی کہہ دیا جائے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، وہ بھی حدیث طیبہ سے ہی ثابت ہے کہ جب وہ بات کی گئی کہ حضور یہ والی جو بات ہے اگر دوبارہ پوچھنے کے لیے کوئی آئے، وہ خاتون نے جیسے سوال کیا تھا حضور آپ نہ ہوں تو پھر فرمایا کہ ابو بکر سے پوچھ لینا، وہ بھی نہ ہوں تو پھر عمر سے پوچھ لینا، وہ بھی نہ ہوں تو پھر عثمان سے پوچھ لینا۔ وہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر ذہنوں میں کنسیپٹ یہ ہے کہ ہم خلافت راشدہ والے حضور کے یاروں کا تذکرہ کر رہے ہیں تو پھر 5 یار کہنا چاہیے، 4 یار نہیں کہنا چاہیے۔ ٹھیک، تو یہ میں نے ضمناً ایک بات سمجھی آپ کے سامنے میں نے وہ عرض کر دی، تو یہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے بہت سارا تو ہمارا جو مزاج بنا ہوا ہے نا وہ لائی لگ قسم کا، ہمارے زیادہ وہ رجحان چل جاتا ہے، مطلب جیسے لائی لگ پونا ہی ہے نا ایک قسم کا، کہ ہمارے سٹیج پہ اگر توحید کی بات کر دی جائے تو شکوک و شبہات پیدا ہوتی ہیں کہ خالص توحید دی گل ہون رہی، کوئی اہل حدیث تے نہیں کتے۔ اگر خالصتاً اہل بیت اطہار کی بات کریں تو پھر اس پہ بھی شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ یار کوئی رافضیاں والا کوئی چکر تے نہیں بن گیا کتے۔ اہل سنہ کا مزاج کیا ہے؟ نہ ان کے اندر رافضیت ہے، نہ ان کے اندر خارجیت ہے۔ سارے انبیاء سے بھی محبت ہے، تمام اہل بیت اطہار سے بھی محبت ہے، تمام صحابہ کرام سے بھی محبت ہے، اور جو ہمارے حقائق ہیں ہم کبھی بھی ان سے روگردانی اختیار نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ تحقیق حق و جہاد۔ ہاں جی، 4 یار کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، 5 یار کہیں تو زیادہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ حضور کے بعد جو زمانہ خلافت کے جتنے صحابہ کرام ہیں ان سب کا تذکرہ اس میں ہو جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا میں آپ کی جو معمولات زندگی ہوا کرتے تھے اس حوالے سے میں چند چیزیں عرض کروں کہ ہمارے ہاں تاثر یہی ہے کہ چونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلے ہیں تو بڑا مقام ہے، چونکہ سیدہ زہرا کے گلشن کے پھول ہیں اس لیے ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے۔ یہ ساری چیزیں بلا شبہ مقام و مرتبے کے بلند ہونے کے لیے یہ بہت یہی چیزیں تو ہیں، اور کیا ہے؟ حضور کا نواسا ہونا، پھر حضور کی زبان سے یہ الفاظ کہ یہ میرے پھول ہیں، یہ جنتی جوانوں کی سرداری اللہ نے ان کو عطا فرمائی، بلا شبہ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی سیرت پھر ایک ایسی ہے کہ جو قابل ذکر نہیں ہے، شاید یا ان کی سیرت کی کوئی مثالیں نہیں ہیں ہمارے پاس۔ جس طرح ہمارے ہاں کسی کے لیے صاحبزادہ ہو جانا بڑی شان ہے، اب کیا لگے ہمیں کہ دین کی نزاکتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں کہ نہیں ہیں، اور صاحبزادگی ہمارے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہستیاں تھیں، میں چند ایک مثالیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ صبح کی نماز کے بعد آپ اپنی جگہ پہ موجود رہتے، اشراق کی نماز ادا کرنے تک آپ وہیں پہ رہتے، اور اس کے بعد اٹھ کے گھر جایا کرتے تھے۔ اس دوران میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہوئی ہوتی، لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرتے، تمہارے لیے حکم شرعی یہ ہے۔ حضرت امام حسن بھی حضور کے ساتھ رہتے،
جب گھر جاتے تھے تو والدہ محترمہ پوچھتی، بیٹا یہ بتاؤ کہ حضور کے پاس بیٹھے ہو، یہ بتاؤ کہ آج وحی کون سی نازل ہوئی ہے اور حضور نے باتیں کیا سنائی ہیں۔ یعنی 8 سال کی ان کی عمر تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، لیکن قرآن کا حصہ بھی یاد رکھتے تھے اور حضور کی باتیں بھی یاد رکھتے تھے۔ پھر خود جس وقت جوانی میں پہنچے، اب آپ کا معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ صبح کی نماز کے بعد اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے اور سورج طلوع ہونے تک آپ تسبیحات میں مشغول رہتے تھے، اور اس کے بعد بڑا مجمع لوگوں کا آپ کے ارد گرد اکٹھا ہو جاتا اور لوگ دینی مسائل آپ سے پوچھا کرتے تھے۔ ان دینی مسائل میں ایک چیز میں بھی آپ کے سامنے رکھوں، مثال کے طور پہ کیا پوچھتے تھے؟ ایک یہودی آیا، اس نے کہا کہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانے کا مطلب یہ ہوا کہ تنگی کے حالات ہوتے ہیں، اور جنت کا مطلب یہ ہے کہ عیاشی کی زندگی ہے۔ تو آپ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ حالانکہ مشاہدے کی بات یہ ہے، کتنے ہی مومن ہیں جو بڑی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، جیسے کہ حضرت عثمان غنی ہیں، اور کتنے ہی کافر ہیں جو ذلت کی اور رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو پھر آپ کے نبی کا فرمان کیسے صحیح ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ تو نے سمجھا نہیں ہے ہمارے نبی کا فرمان کا مطلب کیا تھا، کہ بلا شبہ جنت ایمان والوں کے لیے ہے اور جو دوزخ ہے یہ کافروں کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو اگر دیکھ لینا کہ اللہ کی جنت کتنی پیاری ہے اور کتنی خوبصورت ہے اور اس میں کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، تمہیں یہی لگے گا کہ ایمان والے اب قید خانے میں ہیں، اصل مقام تو جنت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مومن قید خانے میں ہے، کہ تو نے ابھی جنت دیکھی نہیں ہے۔ اور کافروں کے لیے یہ دنیا جنت ہے، وہ اس لیے فرمایا کہ تو نے دیکھی نہیں ہے کہ دوزخ اصل ہے کیسی۔ اگر تو دوزخ دیکھ لینا تو کہے گا کافر جنت میں رہ رہے ہیں اس دنیا میں۔ تو یہ حضور کے فرمان کا مطلب، یعنی ایسے ایسے پیچیدہ قسم کے مسائل ہوتے تھے، آپ لمحے بھر میں لوگوں کے وہ مسائل حل کر دیا کرتے۔ 25 حج آپ نے کیے ہیں، اور سارے حج آپ نے پیدل کیے ہیں، سارے حج پیدل کیے ہیں آپ نے۔ لوگ سواریاں لے کے آگے پیچھے آپ کے آتے ہیں کہ حضرت اتنی مشقت کہ سواریاں موجود ہیں، آپ کے غلام موجود ہیں، سواری کیا ہمارے تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ آپ کو پالکی پہ بٹھائیں، ایک قدم بھی آپ کو نہیں چلنے دیں گے، مکے تک پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ آپ فرمایا کرتے کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں اور اس اعزاز کے ساتھ جاؤں، اللہ سے حیا آتی ہے۔ ہر دفعہ آپ پیدل آپ حج کر کے آئے ہیں، اور جو لوگ گئے ہیں آپ کبھی تھوڑا سا ذہن میں لائیں کہ وہ راستے کیسے ہیں۔ اب تو بڑے آسانی والے راستے بن گئے ہیں نا، ورنہ جو سڑکوں کے ساتھ ساتھ پہاڑی علاقے چلتی ہیں، یہ وہ علاقے ہوتے تھے جہاں سے گزر کے جایا کرتے تھے۔ اچھا، لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا تھا؟ کہ ایک مرتبہ ایک آدمی دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ میرے اوپر 10,000 اشرفیوں کا قرضہ ہے، اے اللہ تو میری مدد کر دے۔ تو آپ نے کیا کیا، گھر گئے اور اپنے اہل خانہ سے دیگر لوگوں سے آپ نے 10,000 اشرفیاں اکٹھی کیں اور اس بندے کو دے دی اور اس کی مدد کی۔ آپ نے فرمایا کہ جلدی سے اپنے سر کا بوجھ ہے وہ اتار لو۔ اور یہ چیز آپ کے ذمہ رہی کہ نیٹ سے آپ سرچ کیجئے گا کہ اس دور کے اگر 10,000 اشرفیوں کی بات کریں کہ آج کے دور کے کتنے کروڑوں میں رقم جاتی ہے۔ اچھا، اس طرح پھر آپ نے ایک اور بھی آدمی کی ضرورت پوری کی، تو حالانکہ خود فاقے کی حالت میں تھے اس وقت، تو ایک تیسرے بندے نے دیکھا، اس نے کہا کہ حضرت اسی چیز کی آپ کو بھی ضرورت ہے اور آپ نے دوسرے کو دے دی، تو اپنی ضرورت بھی پوری کر سکتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کی عادت کریمہ اپناتے ہوئے میں نے یہ عمل کیا ہے، اس لیے کہ اللہ کی عادت کریمہ یہ ہے کہ جس بندے کی ضرورت ہوتی ہے نا، اللہ بڑا کریم ہے، مہربان ہے، اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے۔
اور دیکھیں کفار ہیں، مشرکین ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اللہ کے حضور سجدہ نہیں کیا، اللہ تو ان کو بھی عطا کر رہا ہے۔ تو جب اس بندے نے مجھے اپنی ضرورت سنائی تو مجھے ڈر لگا کہ اگر یہ چیز جو میرے پاس موجود ہے اگر میں نے اس بندے کو نہ دی، ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی میرے ساتھ یہی رویہ اپنا لے، اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، تو نے نہیں دیے تھے کسی کو، لہذا تمہارے لیے بھی میرے دروازے بند ہیں۔ مجھے اللہ سے ڈر لگا اس بات سے۔ اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، امام حسن امام حسین دونوں بھائی بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندے نے آ کے ایسی ضرورت پیش کر دی کہ مسجد سے باہر نکلنا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اعتکاف کی حالت میں ہوں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اگر میں اس حالت میں نہ ہوتا تو میں تیری ضرورت پوری کرتا۔ اچھا یہ باتیں ہو رہی تھی، امام حسن مجتبیٰ مسجد سے باہر نکل گئے، اس بندے کو بلایا، چلو میرے ساتھ چلو۔ سارے لوگ حیران ہیں اور لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اعتکاف، ابن عساکر کی یہ روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو بندہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر دے کہ 1 مہینے کے مسلسل اعتکاف کرنے سے اس کی ضرورت پوری کرنے کا عمل زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے حضور کی بات پہ عمل کر لیا۔ اسی کڑی کی میں ایک اور روایت، اس کے بعد گفتگو ختم کرتے ہیں۔ آپ طواف کر رہے تھے، اس وقت ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ آپ طواف چھوڑ کے چلے گئے اور اس بندے کی ضرورت پوری کی۔ اب لوگوں نے کہا حضرت جی طواف، کہا کہ یہ میرے اپنے اختیار پہ ہے نا، دوبارہ کر سکتا ہوں، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا جائے اور اگر وہ ضرورت پوری کر دے تو اللہ اسے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس بندے نے کوشش کی، اس کی ضرورت پوری نہیں ہو سکی، یہ ویسے ناکام واپس آ گیا، تو اس کی کوشش کے بدلے میں اللہ اسے 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ تو بعد میں بھی کر لوں گا، لیکن وہ جو موقع ملا تھا وہ کسی اور کے حصے میں کیوں ڈالوں؟ تو یہ جو مزاج ہمیں ملتا ہے نا اپنے بزرگوں سے، اپنے اسلاف سے، اپنے بڑوں سے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزاج اس وقت اگر ہمارے اندر پایا جائے، ہمارے معاشرے میں آ جائے، آپ کو کوئی علاقے میں غریب آدمی نہیں ملے گا۔ بہترین مثالیں ہمارے معاشرے میں قائم ہو جائیں گی اگر یہ عادتیں ہماری زندگیوں کا حصہ بن جائیں۔ تو جتنی باتیں ہم نے سنی ہیں، سمجھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کیا دعا کر سکتے ہیں؟ عرض پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان ہستیوں کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے۔